لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد. قال حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. یہ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، حکم ہوا ہے کہ تقریر کر دے. چونکہ مستقل مسائل پہنچ چکے. سب سے پہلی مرتبہ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل بھورا کی سرزمین سے نہایت ہی شرمندہ ہیں کہ ہم تاخیر سے پہنچے، اور تاخیر کی وجہ ہم نے مولانا موصوف کو بتا دی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا مسائب پڑا جائے. اگر علی اصغر کو اٹھاتے ہیں تو تاریخ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے، لیکن وہ کام علی اصغر نے کیا کہ آج تک تا قیامت اسلام سرخ رو رہے گا. حسین جب اپنے نانا کے سامنے پیش آئیں گے اور خدا کے سامنے پیش آئیں گے تو سرخ رو ہوگا، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں وہ شہادتوں کا گلدستہ سجایا ہے کہ اگر اسے انسان درک کر لے تو انشاءاللہ واقعی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، شہادت کو سن کر گریہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی اس شہادت کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ حسین نے کس لیے شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے. حسین کا صرف مقصد تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین کی زندگی میں امت گمراہیوں کی طرف جا رہی تھی، اور یقیناً وہ شراب جسے شریعت محمدی میں حرام قرار دیا گیا تھا وہ حسین کی موجودگی میں اگر حلال کہا جائے تو حسین کو یہ گوارا نہیں، اس لیے کہ حسین وارث دین ہے. حسین کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میرے نانا کی شریعت کو تبدیل کیا جائے. یہی وجہ تھی میرے عزیزوں کہ حسین نے سن 60 ہجری 28 رجب کو اپنے مدینے کو الوداع کہا، اور الوداع کہنے کے بعد کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے، اور وارد ہونے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سب کو، سارے اصحاب کو، سارے اقربا کو، سارے انصار کو یہ بار بار نصیحتیں کر رہے تھے، یاد رکھو یہ جو سامنے لاکھوں کا لشکر ہے یہ تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ حسین کے خون کا پیاسا ہے. حسین تمہاری جنت کی وہ جگہیں بتا دے گا کہ تم جہاں جنت میں جگہ پاؤ گے. حسین تمہیں جنت ابھی عطا کر رہا ہے، اگر ہو سکے تو تم چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی نہ گیا، شام غریبہ آ گئی، چراغ گل کر دیے، حسین نے کہا چلے جاؤ، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بھی اصحاب نہیں گیا. میرے عزیزوں، یہاں رک کر بس ایک چھوٹا سا پہلو ہے، یہاں پر رک کر ایک سوال ہے کہ جب حسین وقت کا امام کہہ رہا ہے چراغ کو بجھا کر کہ چلے جاؤ تو پھر کوئی گیا کیوں نہیں؟ جب وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ تو پھر کوئی گیا کیوں نہیں؟ سوال ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ امام کے وقت، امام کے حکم پر فوراً تعمیل کیا جائے، حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، لیکن کوئی اصحاب اٹھ کر گیا کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں جو خیمے میں افراد بیٹھے تھے امام حسین کے بعد، اگر کوئی سب سے زیادہ حسین کے اطاعت گزار کوئی شخصیت تھی تو وہ عباس کی شخصیت تھی. اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ عباس کی شخصیت تھی. عباس کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کے چلے جائے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سارے اصحاب خاموشی سے عباس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکم امام ہوگا تو عباس سب سے پہلے خیمہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن عباس کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عباس بتانا چاہتے ہیں اے حسین، ہم تمام
نعرہ صلوات۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب کا چہرہ حضرت ابوالفضل العباس کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اطاعت کی منزل دیکھی جائے گی تو عباس سے بڑا کوئی اطاعت گزرا نہیں، سب سے پہلے خیمہ چھوڑ کر عباس جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے عباس نے بولا، اس کے بعد تمام اصحاب و انصار نے بولنا شروع کیا، مولا یہ زندگی 1000 مرتبہ بھی دی جائے تو یہ آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز یہ جذبہ تھا، یہ شہادت کی محبت تھی، شہادت کا جذبہ تھا جو اصحاب حسین خیام حسینی میں دکھا رہے تھے۔ میرے عزیزوں کیسا جذبہ تھا، آپ ذرا سوچیں، زہیر و سعید کی قربانی کو دیکھیں۔ ہم میں سے کوئی ہے جو نماز کی حفاظت کر سکے اور اس طریقے سے کہ اگر سامنے سے کوئی تیر چلا رہا ہو تو ہم اپنا سینہ آگے بڑھائیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ یہی نہیں حسین نے کہا جیسے اصحاب میں ملے، یہ کردار تھا اصحاب کا جس کو دیکھنے کے بعد حسین مجبور ہو گئے کہنے کو۔ میرے عزیزوں اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم حسین کے غم میں سوگوار ہیں، اگر ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم حسین کے مقصد کو سمجھیں بھی اور لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ بس میرے عزیزوں حسین نے قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے، کیسی کیسی قربانیاں، کبھی زہیر و سعید کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی اصحاب کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، کبھی اقربا کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، کبھی جب غریبوں کی اپنے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی اولو محمد کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے لے آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کو۔ حسین کا کلیجہ تھا کہ حسین نے اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور دامن میں لے کر سامنے فروا کے پیش کرتے، اے فروا تیرا لال واپس آ گیا۔ حسین کبھی آگے بڑھتے، کبھی ہور کا لاشا لاتے، وہ وقت بھی آیا جب برابر کا بھائی عباس ہاتھوں کو جوڑ کر آگے کہتا ہے، اے بھیا اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے، اے میرے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا اور طرف کے کہا، آقا اب وہ لشکر کہاں جس کا عباس علمبردار تھا۔ اتنے میں بچوں کی آتش کی آوازیں بلند ہوئی، عباس کو مرنے کی اجازت تو نہ ملی، ہاں پانی لانے کی اجازت ملی، لیکن تاریخ بتاتی ہے عباس نہر فرات پر پانی لانے تو گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب 6 مہینے کے بچے کو لے کر اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، تم بھی اپنی حجت تمام کر لو۔ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر مقتل میں آنے کے بعد مکمل سیاہ پڑا ہے، ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے فوج اشقیاء ہزاروں قطار رونے لگی، عمر سعد نے آواز دی، اینا اینا فرمولا اختکلام الحسین، فرمولا نے تیرے سے شعبہ جو لوا اور علی اصغر کے گلوے مبارک کا نشانہ لیا، علی اصغر باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، بس مجھے حسین کی رخصتی پڑھنی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اب یکو تنہا، کوئی زندہ نہیں، لیکن اس وقت بھی اب حسین آواز استعاذہ بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ آواز کس کے لیے بلند کر رہے تھے؟ یہ آواز ہم چاہنے والوں کے لیے بلند کر رہے تھے۔ اے چاہنے والوں اگر تم اس وقت نہیں ہو تو تا قیامت حسین کی مدد کو کرو، اس لیے حسین کی یہ آواز قیامت تک کے لیے ہے۔
बताती है ज़ैनब ने हल्का बनाया, ए बीबियों हल्का बनाओ। तारीख़ करबला में दो ही रुखसती है, ऐसे रुखसत हुए जैसे लग रहा था कि भरे घर से जनाजा जा रहा हो। एक अली अकबर की रुखसती, एक हुसैन की रुखसती। हुसैन जब रुखसत हुए, रुखसत होने के बाद अब अपने घोड़े को एड़ लगाना चाहते हैं। तारीख बताती है कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा हुसैन ने घोड़े के कान में कहा, ए मेरे जुल्जना, ये तेरे आका की आखिरी सवारी है, इतना रहम कर दे कि तू मुझे मख्तल पहुंचा दे। तारीख बताती है जुल्जना ने मुंह को नीचे झुकाया, इशारे में कहा, ए आका मेरी वो ताब कहाँ कि मैं आपको वहां तक ना पहुंचा सकूं। अरे आपके सीने पे सोने वाली सकीना मेरे सुबह से लिपट के बयान कर रही है, ए मेरे बाबा के जुल्जना, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा। जो भी मक्तल में सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन ज़मीने करबला पर उतरे, सकीना को आगोश से लगाया, कहा, ए बेटी सकीना, तूने तो मुझे रुखसत कर दिया था। ए बाबा, आखिरी बार अपने सीने पे सुला लो। हुसैन ने अपनी बच्ची को सीने पे सुलाया, मक्तल की तरफ रवाना हुए। हुसैन रजस पढ़ते हैं, तूने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे भांजों को मारा, तुमने मेरे बराबर के भाई अब्बास को मारा। ए अब्बास, उठो, अपने आका की जंग देखो। तारीख बताती है कि हर लाश तड़प रही थी, आवाज दे रही थी, मौला, आका, अगर जिंदगी ने वफा की होती तो आज भी हम आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तारीख बताती है आवाज़ें गैबी आई, ए हुसैन, शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखा। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, किसी ने तलवार से वार किया, किसी ने खंजर चलाया, किसी ने तीरों की बारिश की। गरीब ज़हरा घोड़े पर डगमगाने लगा। हुरमुला कहता है जब मुख्तार के दरबार में आया कैद होकर, मुख्तार ने कहा, हुरमुला तूने कब कब तीर चलाया? एक तीर उस वक्त भी बताया। ए मुख्तार, जब ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था तो मैंने तीर से पेशानी का निशाना लगाया। अब जो तीर पेशानी हुसैन पे लगा, ज़हरा का लाल घोड़े पे संभल न सका, घोड़े से जमीन पे आया, शिमला आगे बढ़ा, जुल्फे पकड़ी, खींचते हुए नशेब की तरफ ले गया। एक टीले से बहन ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। ए मेरे साथ तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया कत्ल किया जा रहा है। ज़ैनब की फरियाद का कोई असर न हुआ, शिमर का कुल खंजर चला, सियाह आंधियां चली, फुरात का पानी ने तो उछला। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, जरा खैमे का पर्दा हटाइए। एक मर्तबा ज़ैनब ने पर्दा हटाया। अल्लाह किसी बेटे को ऐसा मंजर न दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा। क्या देखा? बाप का सर लोके नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सय्यदुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुल क़लबियन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। इज़्ज़त वाली जनाब मौलाना सैयद शबीर गोपालपुरी साहब से आप हज़रात ने फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइल करबला को समाप्त किया। आप हज़रात के आवाज़ गिरिया बना कर खुदा आप सबसे रहमत नाज़िल फरमाए।